القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سارے حضرات محبت سے، شوق سے، عبادت کی نیت سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نماز والا درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں تمام حضرات جنہوں نے قرآن کریم کو سنا اور مکمل ہوا ہے اور قاری ضیاء الحق صاحب کو پڑھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس قرآن کے تکمیل کے موقع پر ہم سب کو یہاں پر شریک ہونے کا موقع دیا ہے، اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرما کے جو اللہ نے رحمتیں اس پر رکھی ہیں، ہمارے گناہوں کے لیے بخشش کے فیصلے کیے ہیں، اللہ وہ فیصلے ہمارے حق میں بھی فرما دے۔ یہاں جامعہ مسجد مکی میں ہم نے جب سے یہ سلسلہ تعلیمی شروع کیا تھا تو یہاں تعلق بنا استادوں کی وجہ سے۔ مولانا ضیاء الحق صاحب کے والد صاحب پرانے حضرات کوئی ہوں تو جانتے ہیں، ہمارے استاد محترم تھے، ان کے ساتھ شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ۔ یہاں ان کے بیانات اور جمعوں کے اوپر پھر عصر کا جو درس جس پابندی کے ساتھ وہ دیا کرتے تھے، وہ ایسے پابندی کرتے تھے، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی کہیں کام ہو تو کسی نہ کسی کی، کئی دفعہ میری بھی ڈیوٹی لگا دی کہ وہاں درس دینا ہے۔ قرآن کے بیان کرنے کو اپنے لیے وہ ایک بہت بڑا فریضہ سمجھتے تھے، یہ حقیقت بات ہے۔ اور اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے جس وقت قرآن پڑھا اپنے اساتذہ سے، دو استادوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے جن سے ہم نے تفسیر پڑھی ہے، ایک رحیم یار خان، خانپور کا علاقہ پنجاب کا، وہ آخری حصہ، وہاں کے حافظ الحدیث و قرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی تھی۔ اب دیکھیں قرآن کے علم کی شوق تھی کہ یہ کہاں جگہ اور وہاں کہاں۔ وہاں پڑھنے کے لیے 2 مہینے 2 مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ ان دنوں میں جو باقی مدرسوں میں باقی تعلیمی نظام کی چھٹی ہوتی ہے تو یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے تینوں اساتذہ وہاں پر گئے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ سے بھی قرآن کی تفسیر پڑھی۔ آپ حضرات ان ناموں سے یقیناً واقف ہوں گے۔ اور پھر اسی نسبت کو قائم کرتے ہوئے آپ کی اس جامع مسجد کے اندر بھی ایک تختی لگی ہوئی تھی اور اب بھی لگی ہے، نئی تعمیر بھی ہوئی ہے، جس میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کا نام ہے۔ یہ سلسلے قرآن کے حاصل کرنے کے، یہ سلسلے حدیث کے حاصل کرنے کے، یہ یادگار رہتی ہے، اس لحاظ سے بھی یادگار رکھنی چاہیے کہ جن سے یہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم علم نصیب فرمایا، جن کے ذریعے پہنچا قرآن کا، پیارے نبی کے فرمان کا،
تو ان کے نام سامنے آتے ہیں تو پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جب قرآن بندہ پڑھتا ہے یا بیان کرتا ہے تو یقیناً اللہ تو وہ سخی ذات ہے کہ جن سے یہ فیض ہم تک پہنچا ہے، اب پڑھ ہم رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ جیسے اللہ ہمیں ثواب عطا کر رہا ہے تو پورا پورا ثواب اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ یہ ایک دینی سلسلہ ہے۔ تو یہاں الحمدللہ انہوں نے قرآن کو بیان کیا، قرآن کو قرآن کر کے یہاں کی حضرات کو سنایا۔ الحمدللہ وہ یہ کہا کرتے تھے قرآن کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد حافظ الحدیث والقرآن حضرت عبداللہ درخاستی کی بیعت کی تھی۔ کہتے تھے ہم نے بیعت اس بات پر کی تھی کہ ہم قرآن کریم کو کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے، آپ کی اس مسجد کا بھی عصر کا وقت کا درس آج بھی الحمدللہ وہ سلسلہ شروع ہے اور وہ ان کا جاری کردہ، تو اس کو قضا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بھائی وہ قرآن کریم چونکہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن حدیث خود جب اس کا تعارف اپنا آپ کراتا ہے یہ کلام خداوندی ہے، جہاں یہ کتاب ہے تو وہاں پر کلام خداوندی بھی ہے، اور اس کلام کی برکت اتنی ہے اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ پڑھنے والا جس کو یہ قرآن ملا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، اس امت کے اندر فرمایا میری امت کے اندر سب سے عظمت والے، سب سے عظیم ترین لوگ، سب سے شرافت والے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو لینے والے ہیں، قرآن کے خادم ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کو سینے میں بٹھاتے ہیں، قرآن کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ قرآن پاک اتنی عظیم نعمت ہے کہ دیکھیں سورہ رحمان جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب کیسے بیان کی ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، بعد میں خلق الانسان، قرآن کے سکھانے کا، انتظام کرنے کا رب نے پہلے ذکر کیا ہے، انسان کی پیدائش کا بعد میں ذکر کیا ہے، اور پھر ساتھ فرما دیا کہ علمہ البیان، اسی رب نے پھر جس نے قرآن نازل کیا ہے انسان کو پیدا کر کے اس قرآن کا بیان بھی سکھا دیا ہے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اللہ رب العزت نے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیا، ساتھ کہہ دیا کہ اس کو بیان بھی کروائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یہ اللہ کی کلام ہے، اور اس کا بیان جو تشریح محمد الرسول اللہ نے حدیث کی صورت میں کیا وہ اس قرآن کی تشریح ہے، اور صحابہ اکرام کی زندگی جو ہے اس تفسیر کا، اس تشریح کا، اس قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ملی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو، اس کی تشریح کروائی ہے اللہ نے کس سے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ محمد الرسول اللہ کی زبان کے سے نکلے ہوئے جو موتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے وجود مبارک سے نکلا ہوا جو عمل ہے، یہ قرآن کی تشریح و تفسیر ہے۔ لیکن اس پر عملی زندگی اگر دیکھنی ہو تو وہ دیکھی جائے گی کہ حضرات صحابہ اکرام ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تشریح پیغمبر کی معتبر ہے، اور اس پر عملی زندگی دیکھنی ہو تو صحابہ اکرام کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پر کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے تو کیسے دیکھ کر اس کو عمل کس طرح کر رہے ہیں، سنا ہے تو وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، کس انداز سے کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا کر ہمیں عطا کر دیا ہے، اور اس قرآن کی عظمت کو میں اس طرح اگر بتا دوں، دیکھیں کہ یہ کتنی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے
اس آسمان و زمین کو بنانے سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہزاروں سال اللہ نے اپنی اس کلام کو خود جو ہے فرشتوں کے سامنے تلاوت کیا اور پڑھا، اس لیے یہ کلام اللہ ہے۔ دوسری کتابیں تورات، انجیل، زبور، باقی صحیفے، علماء نے لکھا ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں، وہ کتابی شکل میں فرشتہ آیا اور نبی کو دے کر چلا گیا، لیکن یہ ہمارا قرآن جو ہے یہ کتابی شکل میں اللہ نے نہیں اتارا، بلکہ اللہ نے اس کو پڑھا ہے، جبرائیل کو دیا ہے، جبرائیل امین نے آ کر محمد الرسول اللہ کے سامنے پڑھا، محمد الرسول اللہ کے سینے پر یہ نقش ہو گیا۔ اب جو سینہ بھی اس کو محفوظ کرتا ہے اس کے تعلق اور نسبت محمد کے سینے سے بنتی ہے۔ وہ کتنا عظیم سینہ ہے جب اللہ نے اپنے آپ خود اس کلام کو پڑھا۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مخلوق کو اس آسمان و زمین کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے، تو اس موقع پر آج قاری صاحب نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، پورے دنیا کے اندر جہاں مسلمان آباد ہیں اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، سعادت مند ہیں اور مبارکباد کے کلمات پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی کامیابی والی بات ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی انعام مل جاتا ہے، دنیا اس کو دنیا کی وجہ سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ کلام کی نعمت اللہ کی وہ ہے کہ جس وقت اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کو پڑھا، وہ نوری مخلوق، وہ گناہوں سے پاک مخلوق، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی مخلوق جو ہے، اس وقت یہ جھوم جھوم کر بول اٹھتی ہے کہ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا۔ جب وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس امت کے لیے ہم آج مبارکباد کے ہدیے پیش کرتے ہیں اللہ جس کو یہ تو قرآن عطا کرے گا۔ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، ہم ان زبانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ان کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں جو زبانیں اس تیری کلام کو پڑھیں گی، اور ہم طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، ہم ان دلوں کو، ان پیٹوں کو، ان سینوں کو بھی آج مبارکباد کا ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ آج آپ اور ہم اگر مبارک کے کلمات کہہ رہے ہیں، کہنے چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کنجوس بندہ تو چنگا نہیں، کنجوسی اچھا نہیں ہے۔ ایک یہ بھی کنجوسی ہے، یہ بھی کنجوس، حضور نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس بخیل وہ ہے کہ میرا نام آئے۔ دنیا تو یہ سمجھتی ہے نا کنجوسی صرف یہی ہے کہ مال نہ خرچ کرے، بخل کرے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ سب سے بڑا بخیل آدمی ہے کہ میرا نام آئے اور مجھ پر درود، اس لیے پڑھ لو تاکہ پورے کا پورا ثواب محفل اور بابرکت بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ حدیث بھی آپ کو ضرور مولانا نے رمضان میں سنائی جاتی ہے کہ جس میں آپ نے درود کے نہ پڑھنے پر، حضور کے نام آنے پر آپ نے بد دعا جبرائیل کی رب کی بتائی ہوئی پر آمین کا کلمہ کہا تھا۔ اس لیے اللہ کی بتائی ہوئی بد دعا سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ جس وقت بھی آقا محمد الرسول اللہ کا نام آیا کرے، محبت سے، شوق سے جھوم کر وہ درود پڑھ لیا کرے جو آقا نے بتایا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے؟ وہ درود پڑھ لیا کریں جو آقا نے، جو حدیثوں میں آیا ہے، اس لیے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے شریعت کی ثواب والی جو آقا نے بتائی نہ ہو، صحابہ نے اس پر عمل کیا نہ ہو۔ اس لیے وہ کلمات پڑھ لیا کریں جو آقا کے بتائے ہوئے ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پڑھے ہوئے ہیں، اور تابعین تبع تابعین کے پڑھے ہوئے اور لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پر اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے، جو پیارے پیغمبر نے بتایا ہے، اس کو جب کہ ان فرشتوں نے اس وقت ان زبانوں کو جن سے قرآن پڑھا جاتا ہے، ان سینوں کو جہاں قرآن محفوظ ہے، اور اس امت پوری کے پوری امت کو جو محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے وہاں سے ہدیہ تبریک پیش کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی عظمت کا خود اندازہ لگائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ ہماری طرف سے آئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے، اس کو اتارنے والا کوئی
قرآن جہاں بھی دیکھے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ مالک الملک تو نے نازل کیا ہے، تو کون ہے؟ فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، اس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا حاکم ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے۔ وہ ہے تو تب سب کچھ کر رہا ہے نا، وہ ہے تو سب کو۔ آج جو ہے نا دنیا کے اندر یہ جہالت بھی پھر وہ پہلے کی طرح آ گئی ہے، اور جو یہ ایک دنیا کی ترقی سمجھی جا رہی ہے، یہ تعلیمی ترقی سمجھی جا رہی ہے، اور ذہن اس درجے کو پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ترقی نہیں ہے، ایسے ترق گیا کام۔ پتہ نہیں تساں یہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ وجود باری تعالیٰ کا بھی انکار کرنے والا اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا علم والا اور بڑا عقل مند کہہ رہا ہے۔ وہ کیا علم ہے کہ جس کے اندر یہ بھی نہ موجود ہو کہ اپنے خالق کو بھی نہ پہچان سکے، اپنے مالک کا وجود بھی نہ جان سکے، اپنے مالک بنانے والا، روزی دینے والا، پالنے والا، اس ساری نظام کو بنانے والا۔ اتنی بڑی بڑی اشیاء ہمارے سامنے جو رات دن ہم دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی اس کو نہ سمجھ آئے۔ جیسے کہ عربی کا وہ مقولہ ہے، بڑا عجیب ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ البارۃ تدل علی البری، یہ کہیں اونٹ گزر جائے، کہیں کسی مینگنی پڑی ہو تو یہ پتہ چل جاتا ہے یہاں اونٹ گزرا ہے۔ یہ عرب نے سمجھانے کے لیے کسی عربی نے بڑی زبردست بات کہی ہے، البارۃ تدل علی البعیر، یہ مینگنی جو ہوتی ہے، یہ لید جو ہوتی ہے، کسی جگہ پڑی ہو تو دیکھنے والا یقین کر لیتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گیا ہے، یہاں سے بکری گزر کے گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر کس طرح عالم کبیر اتنا بڑا جہان ہے اور اس کو بنانے والا کوئی نہ ہو، اس کی پہچان نہ کر سکی ہو، یہ کیا علم ہے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم انا انزلناہ فی لیلۃ اب لیلۃ القدر میں یہ قرآن آتا ہے تو کتنی عظیم بن جاتی ہے۔ کسی جگہ اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کے اس کے ساتھ قرآن کی نسبت بننے کی وجہ سے سارے مہینوں سے یہ عظیم بن جاتا ہے۔ اس رات کی نسبت قرآن کے ساتھ بننے کی وجہ سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کو اور تو ایک طرف کرنے میں رکھو۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اس لیلۃ القدر کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اللہ نے اس کے اوپر جو اجر اور اس کا جو وزن رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ اس امت پر احسان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہماری جو عمریں ہیں کم ہیں، پہلے لوگوں کی، پہلے امتوں کی عمریں زیادہ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کتنا زمانہ لوگوں کو تبلیغ کی؟ جی 950 سال تک وہ سمجھاتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ سمجھانا یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جمعے کے دن تقریر کر دی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا عقیدہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے ان کو دعوت قومی لیلوں، پڑھتے ہو نا قرآن، یا قوم اے میرے ربا، میں نے اپنی اس قوم کو رات بھی سمجھایا ہے، دن کو بھی سمجھایا ہے، اور میں نے آہستہ آہستہ کہہ کر بھی ایک ایک کو بھی پکڑ کر سمجھایا ہے، علل اعلان بھی سمجھایا ہے، مجموع میں جا کر بھی سمجھایا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ایک ایک کو بھی سمجھایا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر میرا اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کا زمانہ 950 سال کا زمانہ لگ گیا، دعوت دیتے دیتے لگ گیا۔ کتنی بڑی عمر تھی، پہلے لوگوں کی اتنی عمریں تھی، اور اس امت کی عمر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عام طور پر ما بین 60 الی 70، میری امت کی عام عمریں 60 سے 70 تک ہوں گی، عام، کچھ اس سے آگے کریں گے۔ تو اب سوال ابھرا کہ یہ امت بہتر ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے، تو پہلوں سے بہتر کیسے بنیں گے؟ اس کی بہتری کیسے ہوگی؟ اس کا درجہ کیسے بلند ہوگا؟ اس کی مزدوری، اس کا کام تھوڑا ہوگا۔ جب عمر تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، تو کام تھوڑا ہے۔
مالک الملک نے اس کا جواب دے دیا کہ میں نے اے محمد مصطفیٰ تیری اس امت کے لیے اس کائنات کے اندر ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان مہینوں میں میں نے ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 82-83 سال کی عبادت سے بہتر بنا دی ہے۔ یہ پہلوں کو نہیں ملی ہے، یہ اس امت پر میرے رب کا احسان ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا اس احسان کی، اس کے شکر یہ ہے، احسانات انعامات ہوں تو قدر کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مانیں، شکر اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے جو کچھ ہمیں دین ملا ہے اسی انداز سے اس دین کو عمل میں لائیں، جس طرح یار محمد مصطفیٰ، یاران مصطفیٰ جو ہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر آپ کے وجود سے نکلا ہوا عمل دیکھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات دیکھتے ہیں، اس کو پھر عمل کر کے لاتے ہیں، اور وہ اتنے تابعدار ہیں، اتنے تابعدار ہیں، اتنے تابعدار ہیں کہ کانوں میں پاک محمد کی بات پڑتی ہے، اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ میرے سامنے وہ حدیث آ گئی ہے، جناب محمد الرسول اللہ منبر پر تشریف فرما ہے، اور اچانک ہو سکتا ہے کوئی مسجد میں لوگ کھڑے ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ایک وہ صحابی ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 سال کا زمانہ گزارنا نصیب فرمایا، اور اس طرح نہیں گزارا کہ ہفتے میں کہیں ملاقات ہوتی ہو یا چلو ایک مرتبہ ہوتی ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا قریبی تھا، اتنا قریبی تھا، سفر ہوتا، حضر ہوتا، محمد الرسول اللہ کا مصلی اس کے پاس ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی جوتے اٹھانے والا تھا۔ اور ابو ہریرہ جو صحابہ کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس عبداللہ ابن مسعود کو دیکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے اتنا گھر میں اس کا حضور کے آنا جانا ہوتا، ہم سمجھتے یہ کوئی گھر کا فرد ہے۔ یہ بخاری کی باتیں میں کر رہا ہوں، اتنا اس کو قرب حاصل ہوا 20 سال تک، کتنا فرما بردار تھا۔ واعظ دی، حضور نے اعلان کیا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ وہ آ رہے ہیں دروازے سے، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، وہ چپلیوں والی جگہ میں پہنچے ہیں، لیکن کان میں آواز پڑی ہے کس کی؟ کہاں حضور نے ان لوگوں کو ہے، بیٹھ جاؤ۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود وہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ نے بھی کہا، حضور کو بھی پتہ چلا، فرمایا عبداللہ تجھے تو نہیں کہا تھا، فرمایا آپ نے اگرچہ مجھے نہیں کہا لیکن میرے کان میں آواز تو پڑی ہے نا آپ کی کہ بیٹھ جاؤ، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بیٹھے نہیں؟ یہ وہ لوگ صحابہ تھے، یہ وہ صحابی ہے جس کے اقوال اور جس کے افعال جو نبی پاک علیہ السلام کو اس نے 20 سال تک دیکھا اور بڑے قریب سے دیکھا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تقریباً باقی 3 اماموں کے مقابلے میں زیادہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے لحاظ سے قریب ہیں، زیادہ قریب ہیں، سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، باقی ائمہ سارے اس کے بعد ہیں، اور پھر تقریباً امت مسلمہ کے علماء اور مفسرین محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر اس امت کے اندر اللہ نے کسی کو فقات کے اندر درجہ بلند نصیب فرمایا ہے سب کی سب پر، تو اللہ نے ان لوگوں میں، اس طبقے میں جو اس دور کے تھے، اس میں سب سے زیادہ اللہ نے فقات یعنی قرآن و حدیث کا فہم جو نصیب فرمایا، اس سب سے بلندی اللہ رب العزت نے امام ابو حنیفہ کو عطا کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے، اگر اس کو گہرائی میں دیا جائے تو وہ ساری کی ساری زیادہ تر اسی چیز میں آتی ہے کہ جہاں صحابہ کا عمل ہوتا ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جہاں عبداللہ ابن مسعود کی بات آ جاتی ہے اس سے وہ مسئلے کو اخذ کرتے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود کو محمد الرسول اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل تھا اور بڑا درجہ اس کے لیے تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ تو بڑے ہی تابعدار تھے، اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے،
ان کی نماز حکم رب نے دیا، سکھائی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر اس کو عمل کر کے دکھایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اس کو دیکھ کر انسان زندگی گزارے، ان صحابہ کے حالات کو پڑھے، ان صحابہ کی زندگی کو پڑھے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کے ساتھ کتنی محبت نصیب فرمائی تھی، کتنا ان کو اللہ رب العزت نے شوق نصیب فرمایا تھا، اور حضور کی بات بات پر کس طریقے سے وہ عمل کرنے والے تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ قرآن ہمیں نصیب فرمایا، اور پھر لیلۃ القدر نصیب فرمائی۔ اس امت کے لیے رب ذوالجلال نے احسان کیا ہے، اور پھر ہمیں مانگنے کا انداز بھی سکھایا ہے۔ حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب نے آخری مطلب یہ ہے کہ تراویح کے اندر جو آیات پڑھی ہیں آخری، میرے ذہن میں آ گیا، میں اسی کا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ قرآن کے واسطے سے، نبی کے واسطے سے رب ذوالجلال نے اس امت پر کتنے انعامات کیے ہیں، اور کتنیاں اس کو آسانیاں دے دی ہیں۔ دیکھو، روزہ رکھنے کا حکم تو دے دیا، بیمار ہے تو کہہ دیا کہ اب بیماری کے عالم میں تو اس سے روزے کا حکم اٹھا دیا، جب صحت مند ہوگا تو رکھ لینا، اور صحت مند نہیں ہونے کا موقع ہے تو فرما دیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب پتہ ہے کہ اب نہیں ٹھیک ہوگا، بڑھاپے کی عالم ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے اماں، تو فرما دیا اب نہیں طاقت ہے تو میں نے آسانی کر دیا کہ یہ اس پر نہیں پکڑ کروں گا، لیکن تجھے اللہ نے مال تو دیا ہوا ہے نا، 2 سیر گندم کا آٹا دے دے ایک روزے کے بدلے میں کسی غریب مسکین کو، اللہ تیرا روزے کا بدلہ بنا دے گا۔ نماز کو قضا نہیں کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ظاہری حدیث کے الفاظ ہیں۔ بہت بڑی اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دیا، بغیر کسی عذر کی نماز کو آگے پیچھے کر دیا، اس نے بہت بڑی اللہ کی ناشکری کی ہے، ایک قسم کا کفر کر دیا ہے۔ لیکن بیمار ہے تو کہہ دیا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، آسانی دے دی۔ اسی طریقے سے اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کیا کر لے، لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے۔ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ اس کو پیچھے کر لے۔ ایک مسئلہ یہ بھی لوگوں نے بنا لیا ہے، آپ کو ایک ذہن میں بات آ گئی ہے، بور نہ ہو تو تب سارے چاچی آتے نا، بور پتہ نہیں تسی بھی سمجھے کہ بور ہو رہا ہے، تنگ تو نہیں ہو رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک صلاۃ خوف بتلائی ہے۔ صلاۃ خوف اس کو کہتے ہیں، قرآن کے 5ویں سپارے میں ہے، جو حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے پڑھا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، 5ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے، مسافر کی نماز کا بھی اور صلاۃ خوف کا بھی۔ وہ یہ ہے کہ دشمن آپ کے سامنے ہے، کافر آپ کے سامنے ہے، وہ ہتھیار لے کر تیار کھڑا ہے، خطرہ ہے کہ حملہ کر دے، نماز کا وقت ہو گیا۔ رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ بعد میں جمع کر لینا، اب چھوڑ دے دوسری کے ساتھ کیا کر لینا۔ بات یاد رکھو، لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر کہتے ہیں ہم ارے جی حدیث کے سمجھنے والے ہیں، نماز جمع کر لیں گے، سفر ہے جمع کر لیں گے، اور بعد اور بھی تھوڑی تھوڑی باتوں پر جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حدیث کبھی قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ بھائی نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ دشمن کا خطرہ ہے۔ میرے پیارے نبی، آ گیا وقت نماز کا تو اس طرح کر دے، یہ نہیں ہے کہ اب نماز کا وقت چلا جائے آپ کہنا چلو دوسرے وقت میں پڑھ لیں گے۔ ایک طبقہ تو بالکل پکا جمع کر رہا ہے، 2 زور کی اور عصر کی جمع کر رہا ہے، اور جب مغرب اور ہے جی، وہ اگر یہ بات ہوتی اور ایک طبقے نے کہہ دیا سفر میں جانا ہو تو جمع کر لیا جائے۔ خدا کے بندوں، قرآن پر نظر رکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ رب نے بتایا ہے، اتنا بڑا خطرہ ہے، اتنا بڑا خطرہ ہے کہ دشمن حملہ کر کے سب کو شہید کر دے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کو چھوڑ دو دوسرے وقت میں پڑھ لو، میرے رب نے کہا میرے محمد مصطفیٰ ایسے کر لے، اپنے فوجیوں کے 2 دستے بنا دے، ایک دستوں کو ہتھیار دے کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دے، دوسرے دستے کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے ان کو نماز شروع کرا دے۔ جب یہ تیرے ساتھ دستہ جو شریک ہے یہ رکوع کر کے سجدہ کر کے فارغ ہو جائے، اپنے ہتھیار ساتھ لے کے دشمن کے مقابلے نہ جائے، وہ آ کر تیرے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائے، یہ چلیں بھی، یہ قبلے سے رخ بھی پھیر دے، ہتھیار بھی اٹھائے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ رخصت نہیں ہے، یہ تو آسانی پیدا کر دی ہے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ چھوڑ دو، چلو اب خطرہ ہے، خطرہ ٹل گیا تو اس وقت پڑھ لینا، دوسرے وقت میں جمع کر لینا۔ اگر کوئی جمع کی صورت جواز کی ہوتی کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھ لیا جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے، تو اللہ رب العزت یہ کیوں کہتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی صلاۃ خوف کو بیان کر کے، صلاۃ سفر کو بیان کر کے، سہولت بتا کر کہ سفر کی حالت ہے تو 4 فرض میں نے 2 چھٹ رکھ دی ہیں، اور اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کی اجازت دے دی ہے، اور سنتے بھی تو سے معاف کر دی ہے، یہ سفر کی حالت کی آسانی کر دی، اور اس طرح خوف کا وقت آیا تو یہ آسانی کر کے پھر بتا دیا۔ یہ اس لیے کہہ دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ تو حدیث میں بھی آ گیا، یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا کہ 4 فرض 2 رہ جاتے ہیں سفر کی حالت میں۔ کہیں قرآن میں یہ نہیں آیا کہ سفر کی حالت میں نماز کو چھوڑ کر دوسرے وقت میں جمع کر لینا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ بھائی عرض کر رہا ہوں، اللہ نے بڑی آسانیاں اس امت کے لیے رکھ دی ہیں۔ قرآن نے جب روزے کا حکم بیان کیا نا تو وہاں بھی یہ ذکر کیا ہے انما یرید اللہ ارادہ کرتا ہے تم پر آسانی کا، تنگی کو دور کرنے کے لیے، اور اس نے ہر آسانی اس امت کو عطا کر دی ہے۔ اور پھر یہ دعائیں بھی بتلائی ہیں جو مولانا ضیاء الحق صاحب نے پڑھی تھی، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے یہ قرآن کی بتائی ہوئی دعا جو ہے، چونکہ رات ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی ہو، اور یہاں ساتھ یہ بھی ہے کہ یہی آج سے 14 سال پہلے ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ جو اثر کا درس یہاں دیا کرتے تھے، یہی رات تھی قرآن کا بیان ہوا، دعا کر کے نکلے اور راستے میں اللہ نے روح لے لی، کیونکہ یہ روح کس کے اختیار میں ہے؟ جی کسی کو پتا ہے کب چلی جائے؟ یہ تو ہے اللہ نے روزے قرآن کا سنانا بیانات، اس سال آپ نے سارا قرآن پاک، اس سال پہلے کچھ ساتھ میں بھی پڑھاتا تھا، لیکن اس سال اتفاق یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے آپ استاد محترم نے پورا قرآن جو ہے ان 40 دنوں میں پورا قرآن کی تفسیر آپ پڑھائی تھی۔ 18ویں یا 19ویں روزے کو ختم کیا اور 25 رات کو ان کی کیا ہوگی وفات ہو گئی۔ آج یہ وہ رات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ نیکیاں، ان کا یہ درس قرآن کا یہاں پر بیان کرنا اور ہر جگہ پر قرآن کو سنانا پڑھانا قبول فرما کے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال اللہ نے یہاں پر ایک بات کہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، او انسانیت کے لوگوں، او آدم کے لوگوں، آدم کی اولاد کے لوگوں، دنیا والوں ذرا سمجھ لو، اللہ نے تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا، انسان کو کسی ایسے حکم کا پابند نہیں بنایا جو انسان کے بس میں نہ ہو، انسان کی وسعت میں نہ ہو۔ نماز کا حکم دیا ہے تو انسان کو اس کی طاقت بھی دے رکھی ہے، اور روزے کا حکم دیا ہے تو طاقت بھی دے رکھی ہے، حج کا حکم دیا ہے تو طاقت بھی دے رکھی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم انسان کو ایسا نہیں آیا کہ جس کے کرنے پر اللہ نے بندے کو طاقت نہ دی ہو۔ اب اگر آپ نہیں کرتا تو کبھی تو مجرم بنتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا، شریعت آسان ہے، احکام خدا بندی پر عمل کرنا رب نے آسان بنایا ہے، لیکن آسان اس کے لیے ہے جس کو اللہ کی عظمت دل میں ہو، پیارے محمد الرسول اللہ کی عظمت دل میں ہو۔ جو ملازم ہوتا ہے
اس کے سامنے افسر کا آرڈر جو ہوتا ہے نا، اس کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب سمجھتا ہے کہ یہ میرا افسر ہے، چونکہ ماحول اس قسم کا ہے، میں شاید مثال دے رہا ہوں، غلط تو نہیں ہے، جب اپنے افسر کی اس کے قدر ہو، اس کا عہدہ جو ہے اس کے ہاں مسلم ہو، اور سمجھتا بھی ہو کہ یہ ایک ڈیوٹی لے رہا ہے، تو جو انسان کے فرائض میں چیز ہوتی ہے وہ کرنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ہاں آپ کوتاہی کرے تو پھر افسر کی طرف سے سزا آئے تو کہے جی سزا دیتے، افسر بڑا سخت ہے۔ بھائی یہی ہے، اللہ رب العزت نے تو ہمیں کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو ہم کر نہ سکتے ہوں، پھر ہم نہ کریں تو پھر اللہ کا غضب تو ہوگا نا، ناراضگی تو ہوگی نا۔ بھائی جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، ہم اس کی بات نہ مانے تو وہ ناراض نہیں ہوگا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا وہ پیدا کرنے والا، ہمیں وہ پالنے والا ہم سے ناراض نہ ہو۔ اس لیے پھر اللہ نے کہا جب میں نے تمہیں حکم دیے ہیں سارے آسان ہیں تمہارے لیے، تو اب اس کے لیے یہ کچھ کیا کرو۔ ربنا کہہ دیا کرو لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ آپ سکھاتے بھی ہیں اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ، آپ سکھاتے بھی ہیں اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ۔ علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کے اندر یہ دعا اتنی زیادہ جامع ہے کہ اس میں 3 مرتبہ اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر کیا ہے۔ ربنا ربنا، جو صحیح معنوں میں دل سے ان دعائیہ کلمات کو ذکر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ضرور اس کی یہ مرادوں کو پورا کرتا ہے، ضرور پورا کرتا ہے۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پالنے والے ہم سے خطائیں تو ہو جاتی ہے، ہم بھول بھی تو جاتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے بھولنے پر، ہماری خطاؤں پر سزا نہ دینا، سزا۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، اس میں کوتاہی کی ہوگی، خطائیں ہوئی ہوں گی، قرآن سنا ہے خطائیں ہوئی ہوں گی، پڑھا ہے خطائیں ہوئی ہوں گی، بھول لگی ہوگی، اللہ تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ان بھولنے پر، ہماری ان خطاؤں پر ہمیں سزا نہ دینا۔ آپ بھی یہ دعا مانگتے ہیں جی؟ روزے رکھے ہے، تراویح پڑھی ہے، قرآن سنایا ہے، پڑھا ہے، اللہ اس میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہمیں اس پر پکڑنا نہیں، اور ساتھ ساتھ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا۔ ہم سے پہلے بھی کئی امتیں نبیوں کی گزر کے چلی گئی، اللہ تو نے ان کے لیے بعض حکم بڑے سخت رکھے تھے، ہم نبی کی امتی ہونے کے ناطے تو نے سکھایا ہے، تو اسے اس طرح مانگتے ہیں کہ اللہ وہ پہلی قوموں والی سختیاں ہمارے اوپر لاگو نہ کرنا، وہ سختیاں ہمارے اوپر۔ وہاں تو یہ بھی حکم تھا کہ اگر کپڑے کو نجاست لگ جاتی ہے تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا، بعد نے کہا کہ جسم بھی دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ مالک الملک یہ سختی والا حکم محمد الرسول اللہ کی امت کے اوپر نہ رکھنا۔ ہم بھی اللہ تو اس سے یہ مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرمایا وہاں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم سے وہ ہمیں کرنے کا نہ کہنا جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، وہ حکم ہمیں نہ دینا۔ ساتھ ساتھ کا واعف عنا، اللہ ہمیں جی ہم بھی معافی مانگتے ہیں اللہ سے کہ نہیں مانگتے؟ پتہ نہیں ہم نے کتنے قصور کی ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی صورت بیان کی نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیلۃ القدر کی برکت کو بیان کیا، اس کی عظمتوں کو بیان کیا نا، تو امی عائشہ فوراً پوچھتی ہے آقا اگر یہ رات کی ساتیں مل جائیں، موقع مل جائے تو اس رات میں پھر کیا عمل کرنا چاہیے؟ رب سے مانگنا کیا چاہیے؟ رب سے مانگنا کیا چاہیے؟ میرے نبی علیہ السلام نے بڑے عجیب جملے مختصر سے بتائے ہیں، گویا کہ پوری امت کے لیے یہ سبق ہے۔ فرمایا کہ اے میری عائشہ
تو نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے دربار میں اس موقع پر کہ لیلۃ القدر کے فضائل مل جائیں، لیلۃ القدر کی ساتیں مل جائے، خیر من الف شہر والی رات مل جاتی ہے، اس میں موقع مل جائے تو کہتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کون سی چیز رکھیں؟ فرمایا یہ کہا کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے میرے مالک الملک تو بڑی سخی ذات ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ حضور پاک عائشہ کے سوال پر پہنچا دی انہوں نے ساری امت تک۔ یہاں بھی اس دعا میں ان کلمات میں سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اللہ کہتی ہے مجھ سے اس طرح کہا کرو نا، فاعف عنا، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، وارحمنا، اپنی رحمت کے خزانوں سے ہمیں بھی رحمت عنایت کر دے۔ کتنی باتیں مانگ رہے ہیں؟ 3۔ خود خدا سے کھا رہا ہے واعف عنا، اللہ ہمیں کہہ دو نا، اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ورحمنا، اپنی رحمتوں کے خزانوں سے ہمیں بھی مالا مال کر دے۔ کیوں تو اسے مال انت مولانا، اس لیے کہ سب کچھ دینے کی طاقت رکھنے والی ذات بھی تو صرف تو ہی ہے۔ انت مولانا، ہمارا مولا تو ہے، ہمارا مولا جی ہمارا مولا قرآن تو یہی سکھاتا ہے، پتہ نہیں لوگوں نے اپنے اپنے مولا بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم اس طرح کہو انت مولانا، پھر دیکھو میں تمہیں بخشتا بھی ہوں، تمہیں رحمتیں بھی عطا کرتا ہوں۔ یہ رمضان بھی تو دیا ہے نا، رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت، یہ رمضان تمہیں عطا کیا ہے تو بخشش کا مہینہ بنا کر بھیجا ہے، یہ رمضان تمہیں عطا کیا ہے تو تمہارے لیے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آزادی کا، چھٹکارے کا فیصلہ کرنے کے لیے دیا ہے، تو اس لیے تم مجھے مانو نہ پھرنا کہ انت مولانا، یہ سب کچھ کرنے والا صرف میں ہوں۔ اور صاحب کہہ دیا پھر اتنا کچھ مانگ کر پھر کیا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری کیا کر جی۔ اس وقت کی ضرورت اس بات کی زیادہ، جو ملکی حالات ہیں میرے بھائیوں، ہر بندہ جو ہے اس رمضان کی برکت والے ساتھوں کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ساتھ ساتھ یہ ضرور کہا کریں کہ یا اللہ ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد کر۔ یہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بڑے درد بڑے الفاظ کے اندر کہا کرتے تھے اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم اعنا ولا تعن علینا، اے اللہ ہماری ان کافروں کے مقابلے میں مدد کر، ہمارے مقابلے میں ان کی مدد نہ کر۔ لیکن یہ تب ہوگا جس وقت ہم اس کے بن جائیں گے، پھر اللہ کرے گا، پھر ہوگا ایسے۔ آج مسلمان کے اندر وہ دعا مانگنا نہیں رہا، وہ عبادات نہیں رہی، وہ نبی کے سنت کے طریقے باقی نہیں رہے، ہر چیز کے اندر ہم نے غیروں کو لے رکھا ہے۔ اور اسی کو ایک موقع پر علامہ اقبال نے بھی بڑے عجیب انداز کے اندر اس کو تعبیر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج بعض لوگ جو ہے نا، وہ ہم قرآن بیان کریں نا تو حدیث بیان کرے تو پھر کہتے ہیں کہ مولوی بڑے سخت ہوندے نے، اسے سخت ہوندے نے۔ علامہ کی سن لو، وہ کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اپنی تہذیب کے اوپر نظر کرنی چاہیے اور اس کی مان لینی چاہیے۔ ہمیں یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں تو مسلمان ہیں، ہمیں محمد الرسول اللہ کا بتایا ہوا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ زندگی میں، تمدن میں،
تربیت میں ہر چیز میں محمد الرسول اللہ کے اوپر نظر کرو، اور محمد الرسول اللہ کی تربیت کا نمونہ اگر تم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، تو پھر ابو بکر صدیق کو دیکھو، پھر عمر فاروق کو دیکھو، پھر صحابہ کرام کے ایک ایک فرد کو دیکھ کر نظر رکھ کر اس نبی کے ارشاد کے اوپر نظر کر لو کہ اصحابی کالنجوم، میرا صحابی جو بڑے سے بڑا ہے اس سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے تک چلے جاؤ، ہر ایک کی مثال جو ستارے کی ہے، اور ستارہ چھوٹا ہو تو تب بھی روشنی دیتا ہے، بڑا ہو تو تب بھی روشنی دیتا ہے۔ اس روشنی میں اپنے آپ کو رکھو، انشاءاللہ ہدایت ہوگی، گمراہی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے یہ اس امت کو عطا کی ہے۔ اس کا پڑھنا ایک ذہن یہ بھی دنیا میں چلتا ہے، شاید مجھ سے جمعے میں بھی یہ بات ہوئی ہے، کچھ لوگ یہ بھی آج کل پوسٹیں چلا رہتے ہیں اور اس میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جی سمجھے کوئی نہ تھے، ایویں پڑھنے کا فائدہ کی ہوئے، اے رٹی لٹائیاں فائدہ کی ہوئے، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے خلاف ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور رب نے پہلے تلاوت کا ہی حکم محمد الرسول اللہ کو دیا ہے، یتلونہ پہلے ہے، جو علمہم الکتاب بعد میں ہے، صرف تلاوت کے اوپر حضور فرماتے ہیں، معنی نہیں سمجھ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک لفظ بغیر سمجھنے کے پڑھتا ہے، اللہ اس ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بہت ساری برکات اس کے ذریعے نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے جو آج یہ جدت آ رہی ہے، کوئی روشن خیالی آ رہی ہے، پتہ نہیں کون کون سے نام دے کر قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور صحابہ اکرام کی عظمتوں سے انسانیت کو دور کیا جا رہا ہے۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو بھی جتنے طبقات جس پر لگے ہوئے ہیں، وہ قرآن سے دور کرنے کے لیے، نبی کی سنت سے، سیرت سے دور کرنے کے لیے، حضرات صحابہ کی عظمتوں کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے، اصل وہ دین کے دشمن ہے، اصل وہ اسلام کے دشمن ہے، اصل وہ قرآن کے دشمن ہے، مصطفیٰ کے دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بھی سمجھاؤ کہ قرآن کے ساتھ جڑو، قرآن والوں کے ساتھ جڑو، انشاءاللہ اس کے اندر ہدایت ہے، رب نے اس کو اتارا ہی رہنمائی کے لیے ہے۔ یہی آیا تھا، بگڑا ہوا ماحول سنور گیا تھا، یہی قرآن آیا تھا، بگڑا ہوا ماحول سنور گیا تھا۔ جو لاکھوں کے پجاری تھے، ہر پتھر کو اٹھا کر اس کی پوجا شروع کر کیا لیتے تھے، اس کو تھوڑا آگے دیکھا تو ایک اور اچھا پتھر ہے، اس کو اٹھا کر چومنا شروع کر دیا، اس کا سجدہ شروع کر دیا، یہ لوگوں کا حال بنا ہوا تھا۔ قرآن آیا، مصطفیٰ لے کر آئے، رب کی طرف سے لے کر آئے، وہ سارے پتھروں کی پوجا کرنے والے، ان پتھروں کی عظمتوں کو دلوں میں بٹھانے والے صرف ایک رب کے پجاری بنے اور ایک گھر کے طواف کرنے والے بنے۔ پہلے تو کبھی کس کا طواف تھا، کبھی کس کا تھا، جہاں اللہ کے گھر کا تھا تو اور جگہوں کا بھی تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ ساری جو اندھیرے تھے ختم کیے ہے۔ عظمت والی کتاب ہے، اللہ ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، آخر میں یہ بات کہہ کر کہ استاد بھی یہ کہیں گے، حضور نے یہ کہا تھا، جاتے وقت کہا تھا کہ 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک سنت مصطفیٰ، جب تک ان کو اپنے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اپنی زندگی میں قرآن اور سنت کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔